بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ ایک سوال ایک حدیث شریف کے متعلق آیا ہے جس کے الفاظ کو جس طرح ہے: الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ۔ یہ جو حدیث شریف ہے اس کو امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو بالجہر قرآن پڑھتا ہے، آواز سے، اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، تو وہ اس آدمی کے مانند ہے جو علی الاعلان صدقہ کرتا ہے۔ والمسر بالقرآن، اور جو قرآن کو سر میں پڑھتا ہے یعنی آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ اس طرح ہے جیسا کہ چھپا کے صدقہ کرتا ہے، چھپا کے صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اب اس میں سوال جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور کیا ہم گھر میں اونچی آواز سے کیا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے بھی کی جا سکتی ہے اور آہستہ آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس حدیث شریف میں قرآن کو آہستہ پڑھنے والے کو فضیلت دی گئی ہے قرآن کو اونچا پڑھنے والے پر، یعنی ایک درجہ افضل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے، کیونکہ صدقہ علی الاعلان بھی جائز ہے اور چھپا کر کی بھی جائز ہے۔ علی الاعلان صدقہ خاص طور پہ جو فرض صدقات ہوتے ہیں اس میں تو علی الاعلان اگر آپ کریں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ بعض وقت جو ہے اچھائی ہے۔ جیسا کہ آپ علی الاعلان اگر جو ہے زکوٰۃ دیں گے تو ممکن ہے کہ جو آپ کا دیکھنے والا اگر کوئی بخیل مالدار ہے اس کو جو ہے شرم آئے گی، اور شرم کے مارے جو ہے وہ زکوٰۃ اپنی نکالے گا۔ ممکن ہے کوئی آدمی بھول گیا ہو تو آپ علی الاعلان زکوٰۃ دیں گے تو اس کو یاد آ جائے گا، پھر وہ فوراً اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو علی الاعلان صدقہ کرنے کی خاص طور پہ جو فرض صدقات ہے اس کی اپنی خصوصیت ہے اور اس کی اپنی جو ہے اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ تو بہت جگہوں پہ علی الاعلان صدقہ کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں علی الاعلان جو قرات کرتا ہے اس کو علی الاعلان صدقہ کرنے، اونچی آواز میں قرات کرنے والے کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے۔ اس لیے نہیں کہ بس یہ خراب ہی ہے، یہ خراب ہے اس سے رک جاؤ، اس لیے نہیں، لیکن علی الاعلان صدقہ جو کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ایک صفت، ایک خطرہ گویا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو وہ جو ہے ریا میں مبتلا ہونے کا آپ کے اندر خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ علی الاعلان کریں گے تو ریاکاری کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، یہ ایک جو خطرہ ہے۔ تو علی الاعلان اونچی آواز میں قرات کرنے والے کے ساتھ بھی یہ خطرہ ہے۔ یہ نہیں کہ اونچی آواز میں قرات کرنا غلط ہے، اونچی آواز میں اگر قرات کریں گے تو ریاکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، جس طرح کہ علی الاعلان صدقہ کرنے والے کے پاس جو ہے یہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو قرات کر رہا ہے اس کو اس نقطے کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب اس کا اگر وہ مداوع کر لے اور اس کا علاج کر لے تو پھر علی الاعلان جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اونچی آواز میں کر سکتا ہے۔ قرآن کی اونچی آواز میں کرنے کے جو ہے اپنی فضیلتیں ہیں کہ اگر آپ اونچی آواز سے قرات کریں گے تو دیگر جو لوگ سنیں گے تو ان کو جو ہے ان کے سننے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور اسی طرح جو آدمی تلاوت کر رہا ہے اس کے اندر بھی ایک قسم کا عبادت کے اندر ایک نشاط اور ایک تازگی جو ہے اس کی باقی رہے گی، قلب اس کا زندہ رہے گا، سست یا نیند کا غلبہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر جو ہے راتوں میں تلاوت ہوتی تھی۔
تو یہ جو ہے، یہ ساری جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ کے اندر ریاکاری اگر آنے کا خطرہ ہے، آپ کو یہ خوف محسوس ہو رہا ہے، تو آپ کو آواز آہستہ کر لینا بہتر ہے. یا آپ مسجد میں ہیں اور لوگ جو ہے ساتھ بیٹھے ہیں اور بھی لوگ اپنے اپنے اذکار میں، اپنی نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو ان کو تکلیف ہونے اور ان کی عبادت میں خلل پڑنے کا خطرہ ہے. تو ایسے وقت میں جو ہے آپ کو آواز نیچی کر لینی چاہیے. اسی طرح جو ہے آپ کے تلاوت کی وجہ سے، اگر اونچی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل آتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو آواز نیچی کر لینا چاہیے. ورنہ اس کے علاوہ جو اوقات ہیں، یہ جو وجوہات بیان کیے گئے، یہ جو حالات اور صورتیں بیان کی گئی، اس کے علاوہ حالات میں آپ جو ہے اونچی آواز سے اگر پڑھیں گے تو آپ اونچی آواز پڑھنے میں، کیونکہ آپ کی محنت زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت اس پہ اجر بھی زیادہ دے گا. اگر یہ سابقہ جو خطرے بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ آدمی ریاکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر اس سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں تو آپ کو جو ہے بھرپور اجر ملے گا اونچی آواز سے پڑھنے میں. واللہ ورسولہ اعلم واحکم.